ان الحمد للہ ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو دو طرح کے ٹاپک ہیں انشاءاللہ۔ پہلے تو ایک علم نافع کا حصول اور فضائل، اور دوسرا پھر ہوگا اخلاص۔ میں نے اخلاص کو پہلے نہیں لیا، حالانکہ اخلاص جو ہے نا وہ پہلے آنا چاہیے، لیکن اخلاص کا بھی ہے نا پہلے علم حاصل کرنا ہوتا ہے ہمیں نا ہر چیز کا۔ جیسے ابھی تم نے ماشاءاللہ اتنا اچھا ترانہ پڑھا لا الہ الا اللہ، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ قرآن میں ہمیں حکم ہے سورہ محمد میں کہ علم حاصل کر لو، تو علم پہلے آتا ہے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد اخلاص کا بھی علم حاصل کریں گے ہم۔ پھر ہم اپنے جو ہے نا آپ کے لیے بھی یہ درس ہوگا اور میرے لیے بھی، کہ ہم اپنے عملوں میں یہ چیز کو لائیں۔ تو آج کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے علم نافع کا حصول اور فضائل۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ چاہے تو پین پینسل لے کر نا پوائنٹس لکھ سکتے ہیں۔ تو اسلامی طرز معاشرت کا اولین اصول، ٹھیک ہے، یہ نکات ہوں گے، پوائنٹ ہوں گے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے، اسلامی طرز معاشرت کا اولین اصول یہی ہے کہ ہر انسان، طرز معاشرت یعنی ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں نا، ہماری ایک کمیونٹی ہے، ہمارا ایک پورا جو ہے نا گروپ ہے، اور ہم جو ہے سارے مسلمان ہیں۔ تو یہ کیا اسلامی طرز معاشرت، اسلامی طرز معاشرت کا اولین اصول یہی ہے کہ ہر انسان کو علم کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور اسے اسلام کی بنیادی تعلیمات کے علاوہ فرائض و واجبات اور روزمرہ کے پیش آمدہ مسائل میں شرعی رہنمائی کا علم ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو نا ہم نے اچھی طریقے سے سوچ بچار کر جو ہے نا وہ سیکھنا چاہیے۔ یہ علم ایسے ہی نہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں چلے جاتے ہیں یا مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، حج اور عمرہ تک پہ بھی چلے جاتے ہیں اور علم حاصل ہم نہیں کرتے مسلمان، تو پھر اس کا نا فائدہ زیادہ ہمیں جیسا چاہیے ویسا ہوتا نہیں ہے۔ تو بنیادی اصول، اولین اصول جو کیا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے تمام عبادات کا، اور پورے اس کا نا ہمیں تعلیم لینی چاہیے۔ کیوں؟ جہالت کی زندگی گمراہی کی زندگی کے مترادف ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جہالت کی زندگی، اگر ہم جاہل رہیں گے تو اس کے بالکل بعد میں جو ہے نا وہ کیا آئے گی؟ گمراہی، ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر جاہل رہیں گے، علم حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں صحیح راہ نہیں ملے گی، ہم لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے خود بھی راہ ہدایت پر گامزن ہونے کے لیے اور لوگوں کے قلوب و اذہان کو بھی اس سے، یعنی ذہنوں کو اور دلوں کو بھی اس سے منور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم و تعلم سے وابستگی رکھے، یعنی تعلیم اور تعلم یعنی سیکھنا اور سکھانا، علم اور عمل اور سیکھنا اور سکھانے سے وابستگی رکھے، کیونکہ یہ اسلام کا بنیادی ترین امر ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل فرمائی وہ تعلیم کے بارے میں ہی تھی۔ تو جس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں، سورہ علق کے آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ اور تیرا رب بڑا عزت والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اس نے انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا ہی نہ تھا۔ تو یہ ہے کہ یہ علم کی اہمیت سے خوب واقف کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ فرمایا۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ ایک بہت پیاری حدیث ہے اور جو ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں۔ تو قرآن کی آیت ہو گئی، اور اب جو ہے نا جو ہے وہ قرآن سے ہمیں پتہ چل گیا علم کی اہمیت کے سب سے پہلی وحی ہی جو ہے نا وہ سیکھنے والی تھی، سکھانے والی تھی۔ تو اب یہ جو ہے حدیث ہے، یہ سنن ابن ماجہ میں ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سا علم ہے جس کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اس سلسلے میں جان لیجئے کہ اسلام نے علم کو نفع بخش اور غیر نفع بخش کے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ دو طرح کے علم ہے، ایک ہوتا ہے نفع بخش اور دوسرا ہوتا ہے کہ غیر نفع بخش، یعنی جس سے کوئی نفع نہ پہنچے۔ یہ نفع و ضرر
دنیا و آخرت دونوں اعتبار سے، یعنی نفع اور نقصان. دوسرا جو ہوتا ہے ایک نفع دیتا ہے، دوسرا ہو سکتا ہے کہ نفع نہ دے اور ہو سکتا ہے کہ پھر نقصان دے آگے جا کے. تو یہ دونوں جو ہے نا دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے ہے. جبکہ نظام تعلیم اور اسلام کے فلسفہ تعلیم میں یہی فرق ہے کہ یہ صرف مادیت کے حصول کو ترجیح دیتا ہے. یعنی دنیاوی علم جو ہے نا وہ صرف مادیت کے حصول کو ترجیح دیتا ہے، اور اسلام دنیاوی زندگی میں جائز آسائش و آرام، سکون اور کامیابی کی نفی نہیں کرتا، بلکہ اسلام دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ آخرتی فوز و فلاح اور ابدی نجات کو اپنے تعلیمی و تربیتی نظام کا اساسی ہدف قرار دیتا ہے. یعنی سب سے پہلا ٹارگیٹ اسلام جو ہے نا اپنے علم حاصل کرنے کی وہ جو پورا پروسیجر ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا ٹارگیٹ جو ہے نا سب سے بڑا ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی حاصل، مطلب اس سے جو ہے نا وہ اگنور نہیں کرتا دنیاوی جو ہے نا اسٹیٹس کو یا دنیا کی چیزوں کو یا دنیا کی ترقی کو، کامیابی کو کی نفی نہیں کرتا، بلکہ اسلام کیا کرتا ہے اس کے مقابلے میں زیادہ وہ ہے نا آخرتی فوز و فلاح اور ابدی نجات کو جو ہے نا وہ ہدف بناتا ہے، ٹارگیٹ بناتا ہے. ٹھیک ہے کہ ایسا علم حاصل کیا جائے جو کہ ہماری دنیا میں بھی کام آئے، لیکن وہ ہمارے لیے اتنا جو امپورٹنٹ نہ ہو جتنا امپورٹنٹ یہ ہو کہ ہماری آخرت اور ہم کی فوز و فلاح ہمیں ملے. تو اب اس کے لیے جو ہے نا سورۃ القصص کی آیت نمبر 77 ہے، اس میں میں ترجمہ پڑھوں گی کہ اور جو کچھ تجھے اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کو تلاش کر اور اپنے دنیاوی حصے کو نہ بھولیے. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. یہ آیتیں ہیں سورۃ القصص کی، اور اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اور جو کچھ تجھے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کو تلاش کر اور اپنے دنیاوی حصے کو نہ بھول. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، یقیناً اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے. سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی ہمیں دنیا میں مال متاع، اولاد، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ سب سے ہم نے ایک کام جو امپورٹنٹ ہے وہ کیا کرنا ہے کہ وہ اس سے کیا کرنا ہے کہ آخرت کے گھر کو تلاش کرنا ہے، آخرت کے گھر کو سنوارنا ہے ہمیں. اور دنیا کے بھی جو ہے نا دنیاوی چیزوں کے بھی جو حصے ہیں اس کو بھی نہیں بھولنا ہے، اس کو بھی جو ہم نے اپنے نظر کے سامنے رکھنا ہے. اور اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا رہنا سہنا، اچھے کپڑے وہ بھی بھولنا نہیں ہے، لیکن اسی کو ہدف نہیں بنانا، آخرت کے گھر کو پہلے امپورٹنس دینا ہے. پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے یہ ساری چیزیں دے کر احسان کیا ہے تو انسان کو ہم کو بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اچھا سلوک کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی، اپنے آپ کے ساتھ بھی، اللہ تعالیٰ اور اپنے اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، رسول کے ساتھ، سب کے ساتھ. اور پھر کیا ہے کہ فساد نہیں کرنا. اگر یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے، اچھا سلوک نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ فساد ہوگا. تو اب یہ ہے علم کی بنیادی دو اقسام ہیں. علم نافع، جو علم دنیا و آخرت کے اعتبار سے انسان اور انسانی معاشرے کے لیے خیر اور کامیابی کا باعث ہو. اسلام کی نظر میں یہ علم نافع. ہم دعا بھی مانگتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا تو علم نافع عطا فرما. تو یہ چیزیں ہوتی ہے کہ جو انسانی معاشرے کے لیے خیر اور کامیابی کا باعث ہو. ٹھیک ہے نا، انسان اور انسانی کے یہ علم نافع ہے دنیا کے لحاظ سے بھی، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی. انسان اور انسانی معاشرے کے لیے جو بھی خیر اور کامیابی کا باعث ہو تو یہ جو ہے نا علم نافع ہے. اور امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم نافع سے مراد وہ علم ہے جو انسان میں خوف الہی بڑھا دے اور دنیا کی تمام و رغبت کم کر دے. اب جو ہے یہ موسم آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم لوگ علم حاصل کریں گے، دورہ تفسیر میں بھی علم حاصل کریں گے اور جو عبادتیں بھی کریں گے، عمل بھی کریں گے. تو اس سے پہلے بھی نمازوں کے بارے میں جو ہے نا ہم صحیح کریں گے اپنی نمازیں. تو اب اس سے ہم نے ایک نشانی ہمیں یہاں پر کیا بتائی گئی ہے کہ علم نافع کیا ہے. جو کچھ بھی ہم حاصل کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر ایک ہی کلاس میں بیٹھ کر نہ علم حاصل کر رہے ہیں، تو کسی کو کیا ملا، کسی کو کیا ملا. ٹھیک ہے، تو وہ دیکھنا ہے کہ مجھے کیا ملا،
پہلے یہ اپنا معیار یہ دیکھنا ہے کہ خوف الہی بڑھا یا نہیں، اپنی جانچ ہم خود کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو خوف اللہ کا ڈر بڑھا یا نہیں، اور دنیا کی تمام و رغبت کم ہوئی کہ نہیں. یہ دو پیمانے ہیں جس سے ہمیں یہ جانچنا ہے کہ یہ جو ہم نے اپنے وقت لگا رہے ہیں، الحمدللہ ہم جو ہے علم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو یہ اپنا معیار پہلے ہمیں اپنا جو ہے نا وہ جانچنا چاہیے کہ ہمیں اس سے اللہ کا خوف ہمارا بڑا ہے کہ نہیں بڑا ہے، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر بڑا ہے یا نہیں، اور دنیا کی رغبت کم ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے. تو یہ دونوں چیزوں سے ہمیں دیکھنا چاہیے. پھر آگے امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ اس حدیث مبارک میں کیا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ الدنیا ملعونہ، یہ حدیث ہے، الدنیا ملعون ما فیہا الا مبتغی بہ وجہ اللہ. دنیا ملعون ہے اور اس میں جو کچھ بھی موجود ہے سب ملعون ہے، ٹھیک ہے نا، بے فائدہ جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن سوائے اس چیز کے جس کے ذریعے رضا الہی مطلوب و مقصود ہو، ٹھیک ہے نا. تو وہ چیزیں کیا ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزیں میں ایک اور حدیث میں اسی طریقے کی ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کے بعد جو ہے نا یہاں پر یہ ہے کہ جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو، اور دوسری ایک حدیث میں یہی ہے الدنیا ملعونۃ و ملعون ما فیہا، اللہ کے بعد آیا ہے کہ اللہ کا ذکر اور علم سیکھنا اور سکھانا. تو اور لیکن پھر اب یہاں پر یہ وضاحت ہو گئی کہ وہ اللہ کا ذکر، علم کو سیکھنا اور سکھانا، یہ بھی ساری چیزوں سے ہمیں کیا مطلوب ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا، تب یہ ملعون نہیں ہوگا یہ عمل ہمارا. تو سوائے اس چیز کے جس کے ذریعے اللہ رضا الہی مطلوب و مقصود ہو. اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اور یہ نا امام حنبل اس کی اور شرح اچھی طرح کرتے ہیں کہ سوائے اس چیز کے جس کے ذریعے رضا الہی مطلوب و مقصود ہو سے مراد علم نافع ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی قربت اور خوشنودی تلاش کی جائے. علم نافع کو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ علامہ مبتغی بہ وجہ اللہ کو انہوں نے ایک لفظ دیا علم نافع. تو کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت، یہ علم نافع کے ذریعے ہی ہم پہچانیں گے اللہ کو، اللہ تعالیٰ کی معرفت. پھر اس کی قربت، معرفت ہوگی، ہمیں پہچان ہوگی، تو انشاءاللہ ہم ایسے عمل کریں گے کہ پھر اس کی قربت بھی ہوگی، اس کے قریب بھی ہوں گے، اس کی پسند ناپسند کو جانیں گے، اس کے غصے کو جانیں گے، کس کو جس چیز کو ناپسند کرتا ہے، تو پھر ہم اس کی قربت بھی حاصل کریں گے اور خوشنودی تلاش کی جا سکتی ہے، پھر ہم کریں گے. پھر نمبر 2 ہے، پہلا ہو گیا علم نافع، دوسرا علم دار یعنی ضرر پہنچانے والا ہے، جو تعلیم دنیا اور آخرت یا دونوں جہاں میں سے کسی ایک کے لیے بھی نقصان کا باعث بنے، وہ علم دور یعنی نقصان دہ علم ہے. بعض اہل علم نے اسے علم ہی شمار نہیں کیا. ان کا کہنا ہے کہ اس کو علم نہیں کہا جا سکتا جو دین، عوام یا معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اس میں کیا بتایا گا؟ الشرک باللہ والسحر، 7 میں سے 2 کا ذکر یہاں پر ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا ہے کیا ہے؟ سحر یعنی جادو. تو جادو بھی ایک علم ہے نا، جادوگر بھی وہ سیکھتا ہے، اپنی زندگی لگاتا ہے، اپنا اوقات لگاتا ہے جادو کرنے کے لیے، لیکن وہ سیرے سے یہاں پر کہا گیا کہ وہ علم ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سے وہ دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنی آخرت کو، دوسروں کو، سب کو نقصان. اور شرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کے لیے بھی علم ہوتا ہے، یہ اس کے لیے بھی علم حاصل کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ یعنی اعتقادی خرابیاں، یہ جو نا الشرک باللہ کا کیا مطلب ہے؟ اعتقاد، عقیدے کی خرابیاں، اور جادو کرنا وغیرہ بھی سیکھنے کے بعد بھی عمل میں آتے ہیں، سیکھنے کے بعد ہی عمل میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں، لیکن زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ہلاکت خیز قرار دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علم سے پناہ مانگنے کا حکم دیا کرتے تھے جو بے فائدہ اور بے ثمر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلی اللہ علما نافعا وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اللہ تعالیٰ سے
نفع بخش علم کا سوال کرو اور ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگو جو فائدہ نہ دیتا ہو۔ اب اگر اس کو ہم آج کل کے لحاظ سے ہم دیکھیں کہ بے فائدہ علم یا ضرر والا علم کیا ہوتا ہے، تو ہم دیکھیں بہت سارے جو ہے نا، اچھا آج سوشل میڈیا کی ہم زیادہ تر جو ہے نا وہ اگزامپل دے سکتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ نا بہت سارے لوگ نا یوٹیوب پہ آج کل، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ ریلس اور شارٹس اور پتہ نہیں کیا کیا ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں نا جو وہ ڈالتے ہیں۔ تو اس میں بعض ہوتے ہیں نا، اگر کھانا پکانے کا بھی سکھا رہے ہیں تو وہ علم نافع ہے، یعنی انسان کو ہے نا، کسی کو نہیں آتا کھانا پکانا یا کوئی اچھی ڈش پکانا چاہتا ہے تو وہاں سے دیکھ کر اگر وہ پکاتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ کوئی اچھا باز ہے تو بھی وہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آج کل یہ بھی ہو گیا ہے کہ اب تو نا پرانے اور نئے اور سارے گانوں پر نا بچے، ہمارے ٹین ایجر چھوٹے چھوٹے بچوں کو نا تو ڈانس کروایا جاتا ہے اور پھر وہ جو ہے نا پوز ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ علم ضرر ہے، دار۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دوسروں کو بھی نقصان ہوگا، وقت کا ضیاع ہوگا۔ جتنے لوگ دیکھیں گے ان کے جو ہے نا وہ گمراہ ہوں گے، جہالت آئے گی، آخرت کی اتنی تیاری وہ کم کر سکیں گے، وقت کو نا وہ ضائع کریں گے۔ تو یہ ساری جو، وہ بھی ایک علم ہے، وہ بھی ایک آرٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ علم کیا ہے؟ وہ سیدھے سے اب اس کو کہیں گے کہ علمی نبوی لینگویج میں، وہ علم وہی ہوگا ہی نہیں، کیونکہ وہ نقصان پہنچا رہا ہے انسانوں کو۔ ایسے تو کئی ایگزامپلس آپ کو مل جائیں گے۔ پھر ہے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، کہ اے اللہ جو علم تو نے مجھے عطا کیا ہے اس سے مجھے نفع عطا فرما، اور جو علم مجھے نفع دے سکتا ہے وہی مجھے عطا فرما، اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ بہت پیاری دعا ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں ہمیشہ، اور جو نہیں پڑھتے ہیں یعنی ہمیں یاد کرنی چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب علم نافع کی اہمیت کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس سے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم کے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 امور کو ثواب جاریہ کا ذریعہ بتلایا۔ ان میں ایک علم نافع بھی ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں لوگوں کو فائدہ بخش امور کی تعلیم دے گیا اور لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہوں، تو ایسے شخص کو وہ فوت ہونے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ گویا علم نافع کی تعلیم دنیا میں بھی شرف و عزت کا باعث بنتا ہے، تعلیم سے، سیکھنے اور سکھانے سے، اور آخرت میں بھی فلاح و نجات کا باعث بنے گا۔ یہ ایک فائدہ ہوا۔ اگر بغور جائزہ لیا جائے تو باقی 2 امور، یعنی صدقہ کرنا، جو ہے وہ جو صدقہ جاریہ ہے نا، تو 2 بات صدقہ جاریہ میں پہلا ہے کہ صدقہ جاریہ ایسا علم، اور تیسرا جو تھا نیک اولاد۔ تو یہ صدقہ جاریہ جو صدقہ کرتے ہیں ہم وہ، اور نیک اولاد کے لیے بھی ہمیں جو ہے نا علم نافع کی ضرورت ہے، باعث بنتا ہے وہ اس کے لیے بھی، تو آخرت میں بھی وہ فلاح و نجات کا باعث بنے۔ اگر بغور جائزہ لیا جائے تو باقی 2 امور بھی علمی کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر انسان کو صدقے کے فضائل سے متعلق علم ہوگا تو تبھی وہ صدقہ خیرات کرے گا۔ اسی طرح اگر انسان نے دین کی تعلیم دے کر اولاد کی اسلامی نہج پر تعلیم و تربیت کی ہوگی تو پھر ہی وہ اس کی وفات کے بعد اس کی فلاح و نجات کے لیے دعا کرے گا۔ تو علم نافع کے فضائل اور ثمرات۔ علم نافع یعنی علم شرعی کے فضائل و ثمرات سے متعلق چند احادیث مبارکہ ملاحظہ کیجیے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فضل العلم احب الی من فضل العبادت، علم کی فضیلت میری نظر میں عبادت کی فضیلت سے زیادہ پیاری ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسندیدہ فضیلت والی چیز یہاں پر فرمائی ہے رسول اللہ نے کہ علم کی فضیلت میری نظر میں عبادت کی فضیلت سے زیادہ پیاری ہے۔ تو یہ کتنی اچھی بات، ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں نا کہ کلاسوں میں جانے سے، علم حاصل کرنے سے جو ہے ہماری نمازیں ہمیں جلدی جلدی پڑھنی ہوتی ہے، یا ہماری فلاں عبادت رہ جاتی ہے،
تو اب دیکھیں کہ علم کی فضیلت میری نظر میں عبادت کی فضیلت سے زیادہ پیاری ہے۔ پھر سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضل العالم علی العابد كفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، یعنی یہ سنن ابی داؤد اور پہلی والی جو حدیث ابھی میں نے سنا ہے وہ صحیح المستدرک الحاکم کی اور صحیح الجامع کی حدیث تھی۔ تو یقیناً صاحب علم شخص کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں کے رات میں چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے۔ تو صاحب علم کی بھی فضیلت جو ہے نا عبادت گزار پر یہاں پر بیان ہوئی ہے۔ پھر سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضل العالم علی العابد كفضل علی ادناکم، صاحب علم شخص کی عبادت گزار پر فضیلت اسی طرح ہے، صاحب علم والے شخص کی عبادت گزار یعنی عابد پر فضیلت اسی طرح ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا شخص پر فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم لیستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض والحیتان فی جوف الماء۔ جو شخص اصول علم کے لیے کسی راستے پر گامزن ہو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر اپنے پیر اس کے نیچے بچھا دیتے ہیں اور آسمان و زمین میں موجود تمام مخلوق اور پانی میں موجود مچھلیاں بھی عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ یہ سنن ابی داؤد، سنن الترمذی، سنن ابن ماجہ اور صحیح الجامع، یہ سارے کتابوں میں نا یہ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی سب جو ہے نا فی الحال اسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری خوشخبریاں دے اور یہ سارے لوگ جو ہے نا جو بتائے ہیں نا فرشتے، مچھلیاں اور یہ سارے ہمارے لیے بھی دعا کریں یا ربنا۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساری مخلوقات خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔ پھر سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كأجر حاج تامن حجته۔ جو شخص مسجد میں صرف اس ارادے سے جائے کہ وہ خیر و بھلائی کی کوئی بات سیکھے یا سکھائے گا تو اسے کامل حج کرنے والے حاجی کے ثواب کی مثل اجر و ثواب ملے گا۔ یہ جو ہے نا صحیح الترغیب و ترہیب میں ہے اور حسن صحیح حدیث ہے ماشاءاللہ۔ صرف اسی لیے مسجد میں جائے گا کہ وہ علم سیکھے تو اس کو اور کسی اور کوئی اور غرض نہیں ہوگی تو اس کو کامل حج کا جو ہے نا وہ ثواب ملے گا۔ پھر سیدنا صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بھی شخص اپنے گھر سے حصول علم کی غرض سے نکلتا ہے فرشتے اس کام سے خوش ہو کر جو وہ کرنے جا رہا ہے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ پھر سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تمہاری رہنمائی سے ایک بھی شخص کو ہدایت مل جاتی ہے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ہم سب کو ایک ایک کو نا اللہ تعالیٰ ایسے شخص بنا دے کہ ہمارے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو نا رہنمائی۔ اب ابھی ہم جو درس کے شروع میں ابتدا میں شگفتہ بازی کی وغیرہ باتیں کر رہے تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم میں سے ہر اسٹوڈنٹ کو، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسا صدقہ جاریہ بنا دے ہمارے لیے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ہمارے لیے ایسے بن جائیں، ہماری طرف سے رہنمائی حاصل کرنے اللہ کے فضل سے، اللہ کی مرضی سے۔ پھر سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ
جو کسی کو علم سکھاتا ہے اسے اس پر عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے اور عمل کرنے والے کے اجر میں کمی نہیں ہوتی۔ پھر فضائل علم سے متعلق اقوال سلف، یہ ساری باتیں جو تھی نا وہ حدیثیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے نا اقوال سلف، ہمیں جو ہے جو بھی ہماری محفل ہو، جو بھی ہم درس دروس کی محفل ہے، اس میں ہمیں قرآن کی آیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، اور پھر جو ہے نا سلف صالحین کے اقوال سے جو ہے نا وہ علم سیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہتے تھے، ان کی نظروں میں جو ہمارا موضوع ہے اس کے بارے میں کیا ہمیں جو ہے نا رہنمائی ملتی ہے۔ تو الحمدللہ فضائل علم سے متعلق اقوال سلف، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم مال سے بہتر ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تم کو حفاظت کرنا پڑتی ہے، علم حاکم ہے جبکہ مال پر حکومت کی جاتی ہے، علم ہے نا حاکم ہے، وہ حکومت کرتا ہے، وہ حکم دیتا ہے ہمیں، جبکہ مال پر حکومت کی جاتی ہے، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ صاحب علم روزے دار اور قیام و جہاد کرنے والے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں العالم والمتعلم فی الاجر سوا، عالم اور متعلم یعنی کہ جو سکھاتا ہے اور سیکھتا ہے اجر و ثواب میں یکساں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر ہے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں لوگوں میں اہل علم کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان میں ستارے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ پھر امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں طلب العلم افضل من صلاۃ النافلہ، حصول علم نفل نماز سے افضل ہے۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگ کھانے پینے سے زیادہ علم کے محتاج ہے، اس لیے کہ آدمی کو ایک دن میں کھانے پینے کی 1 یا 2 مرتبہ ہی ضرورت پیش آتی ہے، جبکہ علم کی حاجت اس کے سانسوں کی تعداد کے برابر رہتی ہے۔ تو کھانے پینے کی ضرورت کے پیچھے ہم لوگ کتنے خوار ہوتے ہیں، کمانا، پکانا، کھانا، سمیٹنا، کیا کیا کرتے رہتے ہیں، اور دیکھیں علم حاصل کرنے کے لیے ہم پھر جو کہ وہ زیادہ جو ہے نا فضیلت رکھتا ہے کھانے پینے سے بھی، تو اس کے لیے ہم کتنی جد و جہد کرتے ہیں اور کتنی نہیں کرتے، یہ خود ہم اپنے کچن کے حساب سے نا ہم دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ زیادہ فضیلت والا ہے کیونکہ یہ ہمیں کھانے پینے سے زیادہ اس کی حاجت ہوتی ہے، یہ ہماری روح کی غذا ہے، ہماری روح کو مضبوط کرتی ہے۔ پھر اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دلائیں، یہ ہمارے لیے نا علم کے لیے یہ علم کا ایک دینی تعلیم ہمارے بچوں کو بھی ضرور دینی چاہیے۔ دینی تعلیم ہی نفع مند تعلیم ہے۔ ہم تعلیم بچوں کے لیے باہر کی دیتے ہیں، دنیاوی تعلیموں میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ محنت کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو دینی تعلیم جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے بچے، ہماری نسل جو ہے نا دینی تعلیم حاصل کریں گے تو ہی ان کے اندر اخلاق بھی آئے گا، اور جو ہے نا تو ہمارا آگے کا معاشرہ صحیح بنے گا اور لوگوں کو وہ جو ہے نا وہ رہنمائی کرتے رہیں گے۔ پھر اس کے بارے میں حدیث ہے بچوں کو دینے کے لیے، طلب الحدیث فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن میں علم حدیث کا حصول پتھر پر نقش کی طرح ہوتا ہے۔ جامع البیان العلم فضیلہ میں کتاب میں یہ چیز ہے، یہ حدیث نہیں ہے بلکہ امام حسن رحمہ اللہ کا قول ہے، ٹھیک ہے، کہ بچپن میں جو طلب کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے نا، وہ ہمارا جو پتھر پر نقش کی طرح ہو جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے نا وہ علم۔ تو بچوں کے اوپر خاص محنت کرنا چاہیے اور یہ علم نافع ہمیں اپنے لیے بھی حاصل کرنا چاہیے۔